میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر حاضرین، آپ مختلف سیاسی اور مذہبی تقریریں سنتے رہتے ہیں، جوشیلے مقررین کی بھی کمی نہیں، پرسوز آواز والے خطبہ کی بھی کمی نہیں، وہ بھی بہت ہیں۔ کوئی ہنسانا جانتا ہے، کوئی رلانا جانتا ہے، کوئی تڑپانا جانتا ہے، کوئی بھڑکانا جانتا ہے، کوئی لڑانا جانتا ہے، مگر مجھے اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ رات بھر خطیب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، کسی کو ہنسایا، کسی کو رلایا، کسی کو تڑپایا، کسی کو بھڑکایا، خوب نعرے لگوائے، زندہ باد مردہ باد کی آوازیں بھی بلند ہوئیں۔ لیکن جب نماز فجر کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ خطیب بھی غائب، حاضرین بھی غائب۔ اللہ اکبر! اللہ کے بندو، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ تم رات بھر میٹھی نیند سوتے اور صبح نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔ جس عظیم الشان انسان کی سیرت تم نے رات بھر بیان کی، اس کا تو یہ حال تھا کہ اس کی رات کا بڑا حصہ اللہ کے ساتھ مناجات اور قرآن کی تلاوت میں گزرتا تھا۔ فرض نماز تو بہت دور کی بات ہے، اس عظیم انسان کی نماز تہجد بھی قضا نہ ہوتی تھی، حالانکہ سارا دن مصروفیت ہوتی تھی۔ ادھر دیکھو تو مختلف علاقوں سے آنے والے وفود سے ملاقات ہو رہی ہے، ادھر دیکھو تو غریب اور مفلس مسلمانوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں، ادھر دیکھو تو ظالم اور مظلوم کے درمیان عدل کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ادھر دیکھو تو پرسوز خطبے ارشاد فرمائے جا رہے ہیں، ادھر دیکھو تو عائشہ اور حفصہ جیسی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے حقوق پورے کیے جا رہے ہیں، ادھر دیکھو تو فاطمہ اور زینب جیسی بنات طاہرات رضی اللہ عنہن کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ ہو رہا ہے، ادھر دیکھو تو آنے والے سائلین کی ضروریات پوری کی جا رہی ہے، ادھر دیکھو تو صفحہ کے طلباء کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری ہے، ادھر دیکھو تو ظالموں کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیے جا رہے ہیں۔ سن لیجئے میرے آقا، ارے آپ کے آقا، ساری انسانیت کے آقا ایسے بے تعلق نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیان دہیان اور اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہ ہو، بلکہ آپ کو عرب کے ذرے ذرے کی فکر تھی، بیوی بچوں کی فکر تھی، یتیموں اور بیواؤں کی فکر تھی، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لگانے کی فکر تھی، ظالموں اور مشرکوں کی سرکوبی کی فکر تھی، عرب کی فکر تھی، عجم کی فکر تھی، ہند کی فکر تھی، چین کی فکر تھی، اور کیوں نہ فکر ہوتی، آپ سارے جہانوں اور سارے مکانوں اور سارے انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے تھے، لیکن اس مصروفیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز قضا نہیں ہونے دیتے تھے، اور نماز بھی ایسے ادا فرماتے کہ بعض اوقات رات بھر کھڑے رہ جاتے، کھڑے کھڑے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کرتی ہیں، اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا ہے، پھر آپ اس قدر کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا بتا دیا کہ اللہ کی عبادت صرف خوف اور خشیت کی وجہ سے نہیں، محبت اور عشق کی وجہ سے بھی کی جاتی ہے۔
میں راتوں کو صرف اور صرف خوف الہی کی وجہ سے کھڑا ہوتا ہوں، بلکہ محبت الہی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں اس مالک کا شکر ادا کروں جس نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، جس نے مجھ سے مقام محمود کا وعدہ کیا ہے، جس نے مجھے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر کی بشارت سنائی ہے، جس نے میرے صحابہ کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی نماز دیکھنے والی ہوتی تھی، رکوع میں اتنا دیر جھکے رہتے تھے کہ دیکھنے والے کہتے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنا بھول گئے، اور سجدہ تو سجدہ ہوتا تھا، سر اٹھانا بھول جاتے، سجدے میں دعائیں مانگتے اور روتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آوازیں نکلتی جیسے ابلتی ہوئی ہڈیاں سے آواز نکلتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی سنا تو آپ سجدے میں اپنے مولا کے حضور یوں عرض کر رہے تھے، سبحانک لا علم لنا الا سبحانک لا الہ الا انت۔ کبھی سنا تو یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت۔ کبھی سنا تو یہ دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کے حضور رحمت بن کر آئے ہیں بھائیوں سب کے لیے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے بھی تھے، حقوق بھی ادا فرماتے تھے، لیکن رات کا ایک بڑا حصہ عبادت کے لیے بھی مخصوص فرماتے تھے۔ راتوں کو لہو لعاب میں گزارنے اور عشق نبوی کے دعوے کرنے والے لوگوں، عبرت حاصل کرو اپنے آقا کی راتوں سے، نصیحت حاصل کرو اپنے آقا کے قیام اللیل سے، سجدوں سے، رکوع سے، مناجاتوں سے، رونے سے اور اللہ سے تڑپ تڑپ کر مانگنے سے، اے اللہ ہمیں بھی ہمارے آقا کی راتوں کی عبادت میں سے کچھ حصہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔